نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی مادی ضرورتوں کو مادی اسباب و وسائل کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ مادی اسباب یعنی مال و دولت دنیا کے تمام انسانوں کے اندر برابر سرابر تقسیم نہ کیا جائے۔ اور بعض لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مال دے دیتا ہے کہ ان کی ضروریات زندگی سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مال دیتا ہے کہ ان کی روزانہ کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہ تقسیم میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم ہی نے دنیا کی زندگی کے اندر جو ہے وہ تمہاری روزی کو تقسیم کیا ہے، اور یہ تقسیم ضروری تھی۔ اگر اس طرح کی تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ نہ فرماتے میرے دوستوں تو پھر نظام عالم کا چلانا مشکل ہو جاتا۔ اگر دنیا میں سارے ہی لوگ مالدار بن جاتے میرے رب کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا، لیکن میرے دوستوں پھر بہت سارے کاموں میں پریشانیاں آ جاتی، اور اگر سارے ہی لوگ جو ہے وہ غریب پیدا ہو جاتے تو بھی بہت ساری ضرورتیں کے پورا ہونے میں پریشانی آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تفریق کی ہے امیر اور غریب کی، ایک تو اپنے حکم سے کی ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، اور دوسرے نمبر پر یہ کرنا جو ہے بہت زیادہ نظام عالم کو چلانے کے لیے ضروری تھا۔ میرے محترم عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ نہیں کہ امیر کو امیر بنایا تو کہا بس بھائی تجھے پیسہ دے دیا، اب خوب عیاشیاں کر، بدماشیاں کر، شراب نوشیاں کر اور خوب رنگ رلیاں منا، ایسا نہیں کیا۔ اور غریب کو غریب بنا کر بول دیا کہ بس تو اپنے حال پہ رہ، ملے تو کھا، نہ ملے تو تو چلا جا، تیرے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا اور فرما دیا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ امیروں کو کہا یہ جو تمہارا مال ہے نا، اس مال کے اندر مانگنے والوں کا اور غریب لوگوں کا، محروم لوگوں کا جو ہے وہ حق ہے۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام یہاں سے یہ بات فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا وہ اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر ظالم اور غاصب شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، زکوٰۃ نکالنا جو ہے وہ فرض ہے۔ راجح قول کے مطابق زکوٰۃ جو ہے سن 2 ہجری میں فرض ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اس کے دوسرے سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں میرے دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کے اندر صرف زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ تقریباً کم و بیش 70 جگہ پر جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اس سے زکوٰۃ اور نماز کا کمال اتصال معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے دوستوں کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لیجئے اچھے طریقے سے، کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت ملی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر لوگوں نے جو ہے وہ فرمایا کہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر تو قائم رہے، لوگ جو ہے اقامت صلاۃ یعنی نماز پر تو قائم رہے، لیکن ایک گروہ ایسا بن گیا تھا جو زکوٰۃ کا انکار کر رہا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا، تم میں سے جو کوئی بھی زکوٰۃ کے دینے سے انکار کرے گا وہ فرمایا کہ مرتد شمار کیا جائے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ واللہ لا اقتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ خدا کی قسم میں ان لوگوں کو قتل کر دوں گا جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں۔ میرے محترم عزیزوں، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دین اسلام کا تیسرا اہم ترین رکن ہے، اور زکوٰۃ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس بنیاد پر دیا؟ اس کی جو ہے وہ 3 بنیادیں علماء کرام نے لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات، زکوٰۃ کے اندر عبادت نظر آتی ہے، جیسے کہ ایک آدمی نماز میں کھڑا ہے، نماز کے اندر وہ قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، تشہد میں ہے، ان تمام کی تمام حالتوں کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی تذلیل اور اپنے چھوٹے ہونے کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور اس کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کے اندر جب مسلمان اپنے مال میں سے 2.5% حصہ نکال کر غریبوں کو دیتا ہے تو وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میرے مولا یہ جو تیرا دیا ہوا مال ہے
اس میں سے تو نے جتنا حکم دیا میں نے نکال دیا. تو نے کہا کہ 100 میں سے 2.5% نکالو, میں نے 2.5% نکال دیا. اگر تو سارا کا سارا مانگتا تو میں سارا کا سارا ہی تیرے نام پہ قربان کر دیتا. تو زکوٰۃ کے اندر عبادت کا پہلو جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے. دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کے اندر اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے کہ آدمی غریبوں, بیواؤں, یتیموں, مسکینوں, ناداروں کی, معذوروں کی مدد, اور فرمایا کہ ہمدردی کا جذبہ ان کے ساتھ کر کے اس بات کو بتانا چاہتا ہے کہ مسلمان جیسا بھی ہو لیکن دوسرے مسلمان کا غم ہمیشہ اس کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ جو ہے اس کے اندر افادیت بھی نظر آتی ہے. افادیت ایسے نظر آتی ہے میرے دوستوں کہ مال کی جو محبت ہے وہ روحانی بیماری ہے. بعض جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نا جو ظاہری طور پہ نظر آتی ہیں, مال کی محبت روحانی بیماری ہے. جب انسان اپنی کمائی ہوئی روزی میں سے اللہ کے نام پر فرمایا کہ مال کو لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس روحانی بیماری کو دور فرماتے ہیں. اور خود اللہ کا قرآن شاہد ہے, اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, کہ ان کے مال میں سے آپ صدقات کو لے لیجئے, زکوٰۃ کو لے لیجئے, تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب اور ان کی روحانیت کو پاکیزہ کرنے والا بن جائے. میرے محترم عزیزوں, دوستوں اور بزرگوں, میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے اندر 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. ان آیتوں کا ذرا ترجمہ جو ہے وہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ, کہ جو لوگ اپنے سونے اور چاندی کو گاڑ کے رکھتے ہیں, جمع کر کے رکھتے ہیں اپنے مال و دولت کو, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور روزانہ صرف گنتے رہتے ہیں, اسے اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم, کہ میرا محبوب ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو بھی بتا دیا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, کہ قیامت کے دن ان کا جو یہ مال ہے, ان کا جو روپیہ ہے, ان کا جو پیسہ ہے, ان کو سکوں کی شکل میں بنایا جائے گا. فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, اور اللہ تعالیٰ ان کو فرمایا آگ کے اندر تپائے گا, اس کے بعد پیشانیوں کو, پہلوؤں کو اور کمروں کو داغا جائے گا اس کے مال سے. اب جو جتنا مال کما کر جائے گا اس کے جسم پر اتنے زیادہ سکے بنا کر جو ہے وہ داغے جائیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کہے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ تمہارا وہی مال ہے جسے جمع کر کے رکھتے تھے, فذوقوا ما کنتم تکنزون, اب اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کی فرمایا کہ مزہ بھی چکھنے والے بن جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو قیامت کے دن ایک اژدہے کی شکل میں بنائے گا. اور اس اژدہے کی کیفیت بھی اللہ کے رسول نے بتائی کہ وہ ایسا ہوگا, اس کے جسم میں اتنا زہر بڑا ہوا ہوگا کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال تک اور کھال تک اڑ جائیں گی, اور اس کے فرمایا پیشانی پر 2 سفید نشان ہوں گے, اور فرمایا اس کے گلے میں ڈالا جائے گا, وہ لپٹے گا, کتنا لپٹے گا, فرمایا جتنا مال ہوگا اتنا لپٹتا جائے گا, لپٹتا جائے گا, لپٹتا جائے گا. پھر مولانا نے فرمایا جیسے یہ مائک ہے, فرمایا مولانا نے کہ ایسے اس کے سامنے وہ فرمایا کہ اپنا منہ کھول کے آ جائے گا مالدار کے سامنے جو زکوٰۃ نہیں نکالتا, اور اس کے جبڑے کو یہاں سے پکڑ کر کھینچ کے نکال کر رہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جسے تو محبوب رکھ کے اللہ کے نام پر خرچ نہیں کیا کرتا. اور جو عورتیں آج زیورات اور سونا چاندی اور 50 تولہ 100 تولہ 150 تولہ 40 تولہ 30 تولے پر فخر کرتی پھرتی ہیں, اور جو عورتیں تکبر کے ساتھ کھن کھن کرتی ہیں چوڑیوں کو شادیوں کے اندر, اگر اس پر زکوٰۃ پوری نہ نکالی گئی, اللہ اسی زیور کو آگ کا بنا کر زبردستی ان عورتوں کی کلائیوں میں, ان کے گلوں میں, اور فرمایا ان کے ماتھے کے ٹیکوں کو آگ کا بنا کر ان کے ماتھے پر لگانے والا بن جائے گا. اس لیے میرے محترم عزیزوں, زکوٰۃ جو ہے وہ فرمایا اتنی آسان عبادت نہیں ہے کہ کر لی تو کوئی بات نہیں, نہیں کی تو کوئی بات نہیں. اب دنیا میں 2 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. بعض لوگ تو ایسے ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہی کوئی نہیں ہے, ان کے نزدیک زکوٰۃ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. 11ویں کر لی, 12ویں کر لی, 13ویں کر لی, خرافات کے نام پر لگانے کے لیے بڑا پیسہ ہے, عرس و عروس کرانے کے لیے بڑا پیسہ ہے, لیکن زکوٰۃ کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. فرمایا کہ ایک تو وہ طبقہ ہے. دوسرا طبقہ میرے دوستوں اور بزرگوں وہ ہے کہ جو طبقہ زکوٰۃ نکالتا ضرور ہے لیکن پوری نہیں نکالتا. آپ نے اکثر و بیشتر لوگوں کو پوچھا ہوگا یار زکوٰۃ کا کیا حساب ہے, یار نکال دیتے ہیں جو توفیق دیتا ہے اللہ. توفیق کا مسئلہ نہیں ہے, زکوٰۃ کے نکالنے میں توفیق کا مسئلہ نہیں ہے, ایک ایک روپے کو گن گن کر زکوٰۃ نکالنی ہے. اسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر 1 کروڑ روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے, سن لیجئے اچھے طریقے سے, اگر کسی پر 1 کروڑ روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے, وہ 99,99,999 روپے کی تو زکوٰۃ نکال دیتا ہے, لیکن اس کے اندازے میں 1 روپیہ رہ جاتا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ 1 روپیہ جو زکوٰۃ نہیں نکالا گیا, وہ زکوٰۃ نکالے ہوئے مال کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے.
اور میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگو، زکوٰۃ جو نکال دے تو اللہ تبارک و تعالی عطا ہی عطا کرتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ زکوٰۃ اس لیے نہیں نکالیں گے کہ بھائی اس کے بدلے میں اللہ کچھ دینے والا بنے گا، بلکہ میں اور آپ زکوٰۃ اس لیے نکالیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے۔ لیکن وہ تو رب ہے نا، وہ تو رب ہے، وہ تو کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ ارے ہے کوئی تم میں سے جو زکوٰۃ، خیرات، صدقات، عطیات کے نام پر اپنے رب کو قرض دینے والا بن جائے؟ تمہارا رب اس سے بہتر انداز میں لوٹا دے گا۔ ویسے تو مسلمان کی نیت یہ ہے کہ رب کا دیا ہوا مال ہے اور سب اسی کا ہے، اگر تھوڑا مانگا تو دیا، رب سب مانگے تو بھی دینے والا بن جاؤں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب مسلمان اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود سے مال گھٹاتا ہے اور صدقے سے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور سن لیں وہ خوش نصیب لوگ جو اپنے مال کو گن گن کر پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں، پھر ڈرتے ہیں اللہ سے، 2-4 ہزار اوپر نکال دیا کرتے ہیں کہ میرے مولا تیرے پاس زیادہ چلا جائے کم نہ جائے، اس لیے کہ تیرا دیا ہوا مال ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی صدقات، خیرات، زکوٰۃ دیتا ہے، ایک فرشتہ آسمان کے کنارے پہ کھڑا ہو کر اسے دعا دیتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے نام پر لگا رہا ہے اسے اور بھی زیادہ عطا فرما۔ اور جو زکوٰۃ کو روک دیتا ہے اس کے لیے فرشتہ ہلاکت کی دعا کرتا ہے کہ میرے مولا جو تیرے نام پر نہیں لگاتا، روک کر اپنے مال کو رکھتا ہے، اس کے مال پر ہلاکت نازل فرما دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف بات ارشاد فرما دی کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی بھی صدقہ مال میں کمی پیدا نہیں کرتا۔ اب یہاں پر دماغ لگتا ہے، ایمان لگتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے گئے، پہلی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی دینی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصائی، میرے مولا یہ عصا ہے، اس سے میں فرمایا کہ ٹیک لگاتا ہوں اور اپنے جانوروں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ اب موسیٰ، اللہ نے پوچھا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عصا بھی بتا دیا اور اس کے رکھنے کی وجہ بھی بتا دی کہ کتنے فائدے کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو پھینک دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لوجکیں بیان نہیں کی، دلیلیں نہیں دیں، فالقاہا، میرے مولا نے کہا پھینک دے تو پھینک دیا۔ کیوں؟ کہ اسی کا دیا ہوا ہے، اس کے حکم کے آگے چوں چرا نہیں کرنا۔ بعینہ ہی اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں اب دماغ لگتا ہے زکوٰۃ کے معاملے میں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود سے مال گھٹاتا ہے، صدقے سے مال بڑھاتا ہے۔ لیکن عقل تو کچھ اور کہہ رہی ہے، نظر تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ نظر تو یہ کہہ رہی ہے میری جیب میں 100 روپیہ تھا، میں نے 50 روپیہ صدقہ خیرات زکوٰۃ میں دے دیا، 50 رہ گئے۔ نظر تو یہ کہہ رہی میری جیب کے اندر یا میرے بینک بیلنس کے اندر 1,00,000 روپیہ تھا، اس پر انٹرسٹ بھرا تو وہ 1,10,000 ہو گیا۔ تو نظر کہہ رہی ہے کہ سود سے مال بڑھ رہا ہے اور صدقے سے مال گھٹ رہا ہے، لیکن خبر یہ کہہ رہی ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، لوگوں کو اس صدقہ مال میں کمی نہیں لاتا، بلکہ جس مال میں سے صدقہ دے دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ پھر تھوڑا سب کو پورا ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا سب کو پورا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو نا بینک الحبیب کے اندر، اکثر و بیشتر بینکوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڈھا بڈھی چادر اوڑھ کے بیٹھے ہیں، کیوں؟ بس سود پہ کھا آرام سے لیٹ جا۔ ہم ابھی بینک میں جائیں تو گیٹ پر ایک بندہ سویا ہوا نظر آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کی تصویر لگی، وہ سویا ہوا ہے، یعنی کہ یہاں پر مال ڈالو اور اس کے بعد غفلت کی نیند سو جاؤ، جب قیامت کے دن اٹھو گے تو جہنم کی آگ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے کہ سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، اور صدقہ دینے والے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ فضل ہی فضل کا معاملہ فرماتا ہے۔ 2-4 حدیثیں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پہلی حدیث تو عرض کی، دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے وہ اپنے مال کو شر سے بچا لیتا ہے۔ اب یہ مال چوری ہونے سے، ضائع ہونے سے، بیماریوں پہ لگنے سے، فتنوں فسادوں پہ لگنے سے اللہ نے محفوظ کر دیا، اس لیے کہ اس میں جو گندگی تھی، سمجھ لیجئے زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ گندگی ہے۔ آپ جس طرح دودھ فرمایا کہ جب ہم گرم کرتے ہیں تو دودھ کے گرم کرنے کے بعد ملائی اوپر آ جاتی ہے اور دودھ نیچے رہ جاتا ہے، ایسا ہی پورا سال کمایا کمایا کمایا، جب سال کا فرمایا پہلا دن آیا رمضان کا مہینہ، اب ہمارے مال کی میل کچیل اوپر آ گئی، اس کو اٹھا کر اگر آپ نکال کے پھینک دیں گے اللہ باقی سارا کا سارا مال پاکیزہ فرما دے گا، اور اگر یہ میل رہی تو یہ میل باقی بھی سارے کے سارے مال پر ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال سے جس میں سے زکوٰۃ نکال دی گئی ہے شر کو ختم فرما دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے، یہ زکوٰۃ قیامت کے دن اس وقت جب یہ سورج سوا نیزے پر اس پنکھے سے بھی زیادہ قریب آ جائے گا، اس آدمی کی زکوٰۃ اس کے سر کے اوپر سایہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ چلتی جائے گی، چلتی جائے گی، چلتی چلی جائے گی۔ اور تیسری تو بڑی پیاری حدیث ارشاد فرمایا کہ اگر تو کسی غریب، یتیم، فقیر، مسکین کے تن پر زکوٰۃ کے لیے کپڑا ڈال دے گا، وہ کپڑا جب تک اس کے تن پر رہے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ تجھے اپنے امن و امان میں اور اپنی حفاظت میں رکھنے والا بن جائے گا۔ میرا محترم عزیز و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ کے ذریعے سے حفاظت کرو، تم اپنے مال کی زکوٰۃ کے ذریعے سے حفاظت کرو، اپنے بیماروں کی صدقے کے ذریعے سے علاج کرو، اور فرمایا کہ اپنے پر آنے والی بلاؤں، پریشانیوں اور مصیبتوں کو دعاؤں کے ذریعے سے دور فرما دو۔ اس لیے نہ دعاؤں سے دور رہنا چاہیے، نہ صدقات اور خیرات سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تو بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا تین لوگ ایسے ہیں، اب تک تو یہ سنا نا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا، فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، آتے ہی ان کی جہنم کا فیصلہ کر دے گا۔ وہ جیسے آئیں گے کہے گا لے جاؤ ان کو جہنم کے اندر۔ پہلے نمبر پہ وہ آدمی جو زور زبردستی اپنے عہدے پر قائم رہے گا، جو زور زبردستی اپنے عہدے پر قائم رہے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی شکل بھی نہیں دیکھے گا، جہنم کا فیصلہ کر دے گا۔ اور دوسرے نمبر پر وہ آدمی جو غریب ہے لیکن تکبر اس کے اندر بہت زیادہ ہے، اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ آدمی جو اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالے گا، اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان تین لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، باقی لوگوں کا حساب کتاب بعد میں کیا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، زکوٰۃ نکالیے، کیونکہ زکوٰۃ آپ کے مال کو بڑھائے گی، زکوٰۃ آپ کے مال کو پاکیزہ بنائے گی، زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا، زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ کے مال میں برکت پیدا ہو جائے گی، زکوٰۃ کے ذریعے سے تھوڑا پورا ہو جائے گا، اور زکوٰۃ ہی کے ذریعے سے جتنا مال آپ کے پاس باقی ہے اللہ تعالیٰ ہر شر سے اس کی حفاظت فرما دے گا۔ تو بھائی سارے کے سارے ساتھی اس کا اہتمام کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ ہاں، اب تھوڑے سے دو چار مسائل زکوٰۃ سے متعلق میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ زکوٰۃ فرض کس پر ہے۔ اس کے لیے دو باتیں آتی ہیں، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو۔ اب یہاں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کل 7.5 تولہ سونے کی قیمت 3.5-4 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 50-60-70 ہزار روپے ہوگی۔ لیکن اس کے اندر فرمایا تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی زمانے کے اندر 7.5 تولہ سونے کی قیمت کم ہو جائے اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت زیادہ ہو جائے تو اب اس زمانے کے اندر 7.5 تولہ سونے کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ لیکن چونکہ فی زمانہ 52.5 تولہ چاندی سستی ہے اور 7.5 تولہ سونا مہنگا ہے، تو جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہوگی یا 52.5 تولہ چاندی کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنا سونا ہوگا، یا 52.5 تولہ چاندی کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنا کیش ہوگا، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جایا کرتی ہے۔ میں نے ایسے سمجھایا جیسے حدیقۃ الایمان میں بچوں کو سبق سمجھاتا ہوں، اب سمجھ میں آ گیا ہوگا امید ہے۔ دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کے اندر غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جی ہر روپے پر زکوٰۃ نکالنی ہے، یعنی کہ ایک آدمی کے پاس پچھلے رمضان المبارک کے اندر 10 لاکھ روپیہ تھا، اب سال کے درمیان وہ بڑھتا گیا، شعبان کے مہینے میں اللہ نے کہیں سے 10 کا اور انتظام کر دیا۔ اب وہ کہ یہ بھی شعبان ہی میں تو آیا، اس پر سال تو تھوڑا ہی گزرا ہے، میں صرف اس 10 لاکھ پہ زکوٰۃ نکالوں گا۔ نہ میرے محترم عزیزوں، نظام یہ ہے کہ آپ کے پاس پچھلے رمضان میں جتنا بھی پیسہ تھا اور اس کے بعد اس رمضان المبارک میں جتنا پیسہ ہوگا وہ رمضان سے ایک دن پہلے ہی کیوں نہ آیا ہو، اس سارے کے سارے پیسے پر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اور بعینی ہی اسی طرح آپ کے پاس پچھلے رمضان میں 10 لاکھ روپیہ تھا، لیکن اس سال رمضان سے ایک ہفتہ پہلے آپ کے پاس فرمایا کہ 4 لاکھ روپیہ رہ گیا، تو شریعت کہتی ہے تو 4 لاکھ روپے ہی پر زکوٰۃ نکال، باقی مال جو گزر گیا اس کو زکوٰۃ کے حساب میں نہیں ڈالا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر یہ بات سمجھ لیجئے، جس طرح مرد کی نماز مرد پہ، عورت کی نماز عورت پہ، مرد کا روزہ مرد پہ، عورت کا روزہ عورت پہ، ایسے ہی مرد کی زکوٰۃ مرد پر ہوتی ہے اور عورت کی زکوٰۃ جو ہے وہ عورت ہی پر لازم آتی ہے۔ لہذا کسی ایسا نہ ہو کہ فرمایا کہ ایک مرد جو ہے فرمایا کہ زکوٰۃ نکالنے کی فرمایا کہ کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک عورت جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، 40 50 60 70 تولہ سونا جو ہے اس کی، میں نے تو کل بتایا تھا نا عورت کو کتنی محبت ہے سونے سے کہ کیل بھی ٹھوکوا دے گی اپنے اندر، کان میں چھید کروا دیتی، ناک میں چھید کروا دیتی، کیوں سونا ڈالنا ہے، اور فرمایا اپنے جسم میں سونے کا کیل بھی ڈلوا دے گی کیونکہ سونے سے محبت ہے۔ اسی میں عجیب بات بتاؤں، یہ جو بیویاں ہوتی ہیں نا، ان کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ سال کے 11 مہینے سونا میرا ہے، سال کے 11 مہینے جی یہ سونا میرا ہے، میری ماں نے دیا ہے، آپ کی ماں نے جی مجھے ہی دیا ہے، آپ کی ماں نے، اور جب رمضان کا مہینہ آتی ہے کہ جی سرتاج یہ ہمارا ہے،
یہ ہمارا ہے، ہمارے بچوں کا ہے، اس کی زکات آپ ہی کو نکالنی ہے۔ تو 11 مہینے سرتاج کا نہیں ہوتا سونا، ایک رمضان کے مہینے میں وہ سارا کا سارا سونا سرتاج کا ہو جاتا ہے، اور سرتاج بھی خوش ہوتا چلا جاتا ہے کہ واہ واہ 2.5 لاکھ روپے زکات نکالے، یعنی 1 کروڑ 1 کھوکھے کا مالک ہوں میں۔ لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے تو پھر وہ کہتی ہے کہ یہ سونا میرا ہے، تو تیرا ہے تو اپنے پاس ہی رکھ، اللہ ہماری حفاظت کرے موت تک اس سونے سے کہ جس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر تیرا ہے تو زکات بھی تو نے ہی نکالنی ہے۔ ایک آدمی ہے، مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، اچھے گھرانے سے شادی کر کے آئی، اب 50 60 70 تولہ لے کر آ گئی۔ اب جن لوگوں نے پہلے رمضان کو حساب کیا اور 50 تولے کے مالک ہیں تو 55,000 روپے صرف زکات بنتی ہے۔ اب اس کی فرمایا تنخواہ آمدنی 30,000 روپے، رمضان کے خرچے عید کے خرچے سب نکال نکل کے ختم ہو گیا۔ اب یہ مرد اپنی بیوی سے کہے کہ دیکھو بیگم، معاملہ یہ ہے کہ سونا آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے اور میرا اتنی آمدنی نہیں ہے کہ میں زکات نکال سکوں، تو عورت اپنے مرد کو پابند نہیں کر سکتی ہے کہ آپ ہی کو زکات نکالنی ہے۔ اگر عورت کے پاس زکات کا پیسہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اپنے سونے کو بیچ کر بھی زکات نکالے، ورنہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو کنگن آج آسانی سے اتر جاتے ہیں وہ آگ کے بنا کے اتارے جائیں گے، جو ہار آج آسانی سے پہنے جاتے ہیں وہ آگ کے بنا کے پہنے جائیں گے۔ تو میری بہن یا تو اس دنیا کے اندر اس سونے کے اندر سے زکات نکال کر اس کو محفوظ کر لے، اس میں برکت پیدا کر لے، یا اس جہان میں جا کر عذاب کی تیاری کر لے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر شوہر کہیں پہ اپنی بیوی کی زکات نکال دیتا ہے تو یہ شوہر کا بیوی پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ بیویاں احسان نہیں مانتی ہیں، وہ تو سمجھتی ہیں ہمارا حق ہے، حق نہیں ہے آپ کا حق نہیں ہے، مجھ پر تو صرف میرے پیسے کی زکات ہے، سونا تیرا ہے، اگر اس کی زکات میں نکالتا ہوں تو یہ میرا تجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ وہاں بیوی کو شوہر کا احسان مند رہنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر زکات کا حساب کیسے کیا جائے، اس میں بھی لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ کلوزنگ کوئی میرے دوستوں اور بزرگوں میری اور آپ کی نہیں ہے، کسی بینک کی کلوزنگ نہیں ہے، دکان کی کلوزنگ نہیں ہے کہ جو جون کے جون ہو جائے۔ یہ میرے دوستوں اور بزرگوں عبادت ہے، اور عبادت جو ہے اسلامی مہینوں کے حساب سے چلتی ہے، لہذا فرمایا زکات کا جو حساب کیا جائے گا وہ اسلامی مہینوں کے حساب سے کیا جائے گا۔ یا تو آپ یکم محرم کو کریں، یکم رمضان کو کریں، یکم رجب، یکم شعبان کو کریں، کسی بھی تاریخ سے آپ فرمایا کہ اپنے مال کا حساب کریں تو اس کے اندر چاند کی تاریخ کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں تو اگست کے اگست حساب کرتا ہوں تو پھر 36 سال کے بعد 1 سال کی زکات آپ پر ڈیو ہو جائے گی، کیونکہ فرمایا انگریزی مہینہ جو ہے وہ اسلامی مہینے سے جو ہے وہ 10 دن زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے نظام اسلامی نہیں ہے نا، ہمارا نقصان ہے، ہمیں ہر سال 10 دن کی تنخواہ کم دی جاتی ہے۔ اگر نظام اسلامی ہوتا تو ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوتا، لیکن ہمیں اسلام کہاں پسند ہے میرے بھائی، پھر شورٹ تھوڑی پہن سکیں گے، پھر لڑکیاں پینٹیں تھوڑی پہن سکیں گی، ہمیں اسلام کا نظام نہیں چاہیے، بھلے 10 دن کی تنخواہ چلی جائے لیکن نظام تو غیر کا ہی ہمیں پسند ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے فرمایا کہ جس آدمی کو بھی زکات کا حساب کرنا ہے وہ اپنی زکات سے جو حساب کرے گا وہ فرمایا اسلامی مہینے کے حساب سے کرے گا۔ تیسرے نمبر پر آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نظر آئے گا کہ نماز کو قائم کرو اور زکات کو ادا کرو۔ زکات کو فرمایا پھینکنے کا حکم نہیں دیا، زکات کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ بہت گہری بات کر رہا ہوں، بات سمجھ لیجئے اور سن لیجئے۔ جس طرح زکات کا پورا نکالنا آپ کے ذمہ ہے، ایسے ہی زکات کا صحیح جگہ پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے زکات نکال تو دی لیکن وہ صحیح جگہ پہنچائی نہیں حقدار تک تو بھی آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی، اس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لینے والا بن جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، ہماری اپنی فرمایا کہ ایک چاہت ہے کہ ہم میں سے جس کسی پر بھی زکات فرض ہے یا واجب ہے وہ اپنی زکات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دے۔ سب سے پہلا حصہ جو زکات کا رکھے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، بھانجوں کا، بھتیجوں کا، چاچاؤں کا، ماموں کا۔ ہاں رشتے سن لیجئے کہ اولاد ماں باپ کو اور ماں باپ اولاد کو، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، پوتا دادے کو، دادا پوتے کو زکات نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام رشتوں میں زکات دی جا سکتی ہے، سگے بہن سگے بھائی کو بھی زکات دی جا سکتی ہے، چاچا ماموں فرمایا پھوپھی، ان سب رشتوں میں دی جا سکتی ہے۔ تو زکات کا ایک حصہ تو آپ ان کے لیے رکھ لیجیے، اور دوسرے نمبر پر حصہ اپنی قوم برادری کے لوگوں کے لیے رکھ لیجیے، یا جو پڑوسی ہیں ان کے لیے رکھ لیجیے، یا جو محلے کے لوگ ہیں ان کے لیے رکھ لیجیے۔ اور تیسرا حصہ زکات کا ضروری ہے کہ مدارس کے غریب طلباء کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ میرے دوستوں آج جو فرمایا دین مل رہا ہے، آج جو مسائل بتائے جا رہے ہیں، جو احکامات بتائے جا رہے ہیں، یہ انہی مدارس سے پڑھ کر آئے جو اللہ معاف کرے آج کے زمانے میں وہ مدارس زکات، خیرات اور صدقات سے چلنے والے بنتے ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ان 3 حصوں میں آپ زکات کو تقسیم کریں گے تو ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن بعض گھرانوں پر اللہ کا کرم ہے کہ جو قرب و جوار میں کوئی ضرورت نہیں تو اس حصے کو اٹھا کر بھی مدارس کی زینت بنا دیجیے۔ کتنی بڑی مسجد ہے، ہاں کتنی بڑی مسجد ہے، اگر فی آدمی 10-10 روپے دینا
تو یہ جو مدرسے والے بیٹھے ہیں نا، یہ روزانہ کا 8-10 ہزار روپیہ لے جا سکتے ہیں۔ پرچیاں اٹھاؤ 990 روپے، 1100 روپے۔ ابھی تک ہائی فائی پرچی جو میں نے دیکھ نابینا آئے تھے، ان کو تو اللہ کے کرم سے ساتھیوں نے تعاون کیا، ورنہ یہ جو عام بیچارے یہ جو اتنی دور سے آتے ہیں، سانگھڑ سے آ رہے ہیں، مانسیرا سے آ رہے ہیں، یہاں تک آنے کا کرایہ 3000 روپے، اور پاکستان مسجد کے نمازی ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں 900 روپیہ، 1000 روپیہ، 1200 روپیہ۔ بڑا ظلم ہے میرے دوستوں۔ اپنے جیب میں سے زکوٰۃ اگر اللہ نے دیے تو ایک حصہ لے کر آیا کریں نماز کے وقت، اور جو مدرسہ بیٹھا اس کو بند مٹھی دے دیا اور چلے گئے۔ ارے یہ ایسی جگہ پہنچ رہا ہے کہ دے کر سو جاؤ، جیسے وہ حبیب بینک کے دروازے پہ سویا ہوا ہے نا، آپ یہ زکوٰۃ دے کر سو جاؤ اور اٹھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انعام دینے والا بن جائے گا۔ اصل سونا یہ سونا ہے، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو دے دیا۔ عجیب بات ہے بھائی، میری بہن کو گھر لینا ہے، اس کو 8 لاکھ روپے زکوٰۃ دے دوں، 4 لاکھ۔ ایسے زکوٰتیں نہیں ہوتی کہ بہن کے ساتھ فرمایا کہ ہم کہیں احسان بھی ہو گیا، زکوٰۃ احسان نہیں ہے، زکوٰۃ حق ہے، احسان نہیں ہے، زکوٰۃ حق ہے غریب کا جو آپ کو دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس رکھا ہے، نہ دیا نا تو کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ قارون کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ اس کا مال نہیں، مال کی چابیوں کو کوئی طاقتور آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جب فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے قارون وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اللہ نے اتنا دیا ہے، بنی اسرائیل کے غریبوں کا خیال کیا کر۔ تو وہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے، کس بات کی زکوٰۃ مانگتا ہے؟ کہے کہ خیرات، یہ تو اپنی عقل سے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں کسی کو دینے والا نہیں بنوں گا۔ تو آج جو لوگ دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں یا زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم انکار تو نہیں کرتے، تو انکاری 2 طرح کے ہوتے ہیں، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے، بھلے ٹائم گزر رہا ہے۔ انکاری 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے چل لو بھائی، کہا میں نہیں چل رہا، یہ تو فرمایا کفر ہے گیا۔ ایک انکاری وہ ہے کہ مؤذن نے کہا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ اب یہ سب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، اب اگر تو مسجد کی طرف نہیں آتا تو تو بھی انکاری شمار کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو زکوٰۃ کا منکر وہ ہے جو دیتا ہی نہیں ہے، ایک زکوٰۃ کا منکر وہ ہے جس کے پاس ہے، زبان سے انکار نہیں کرتا لیکن اپنے عمل سے نہ دے کر منکروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ دونوں ہی کو اللہ تعالیٰ قارون کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا فرما دے گا۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، جن کو مال دیا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ اس طریقے سے نکالیں، اور مدارس کا حق سب سے پہلے ہے، اس لیے کہ یہ بہترین اور صحیح مصارف ہیں، اور صحیح سب سے فرمایا بہترین جگہیں ہیں جہاں مال لگا دیا جائے۔ میں نے پہلے عرض کیا الحمدللہ، فرمایا کہ کئی مدارس میں آپ کو ایسے بتا دوں خدا کی قسم کہ یہاں بیٹھ کر کس کس مدرسے کے بارے میں، ہمارے اپنے ینگسٹر گروپ کے ساتھی ایک مدرسے کے لیے خود کھڑے ہیں، کروڑ پتی لکھ پتی لوگ کھڑے ہیں اور زکوٰۃ مانگ رہے ہیں لوگوں سے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان حال کو دیکھا۔ آپ نے ایک مدرسہ دیکھا اس کا غم پیدا ہو گیا، ہم نے کئی مدرسے دیکھے ہیں جن کا غم ہمارے دل کے اندر ہے۔ اس لیے ہم نے خود، ہمارے اپنے استاد محترم کا مدرسہ ہے، 3 مہینے سے اس مدرسے کی استانیوں کو زکوٰۃ نہیں ملی۔ وہ اس لیے بیٹھی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں سے زکوٰۃ جمع ہوگی تو ہمیں بھی تنخواہ مل جائے گی۔ وہ 3 مہینے سے بغیر تنخواہ کے، آج فرمایا کہ جنہیں اسپتال والوں کو 1 مہینہ تنخواہ نہیں ملی، روڈ پہ آ گئے، وہ اللہ کی بندیاں 3 مہینے سے پڑھا رہی ہیں اور 3 مہینے سے بغیر تنخواہوں کے بیٹھی ہیں۔ ان کو محتمموں نے کہا، ذمہ داروں نے، کہ بہن تھوڑا سا انتظار کر، رمضان میں مسلمانوں سے زکوٰۃ لے کے تیری ضرورت پوری کر دیں گے، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اس لیے میرے دو، اور میں آپ کو کیسے مدارس بتاؤں کہ جن کے اندر کتنی ضروریات ہیں، کئی مہینوں سے مدارس جو ہیں فرمایا کہ طلباء کو راشن کھلا رہے ہیں اور خود قرضدار بنے ہیں اس رمضان کے آسرے میں کہ کراچی والے ہمیں زکاتیں دیں گے اتنی زیادہ کہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کر لیں گے، اور ہے سب پر فرض زکات۔ خدا کی قسم ہمارا ہاتھ جیب کے اندر نہیں جاتا، جہاں دکھانے کا معاملہ ہو تو دینا بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن جہاں ضرورت کا معاملہ آ جائے تو پھر دل نہیں کرتا، کیونکہ دینے کے بعد نظر نہیں آ رہا۔ ارے میرے بھائی، 2 طرح کی خوشیاں ہیں، ایک تو خوشی یہ ہے کہ تو نے دیا مجھے اور کہ قیامت کے دن مولوی کو دینے کے بدلے میں کچھ مل جائے گا، ایک یہ ہے تو نے دیا اور بھول گیا، اللہ تعالیٰ سے تو کہے یہ اس کے بدلے، یا اللہ یہ محل کا یہ اس مدرسے کے بدلے میں ہے جس مدرسے کی تو نے معاونت کی تھی۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، اپنی زکات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، اور فرمایا اس کے بعد اس کو صحیح جگہ پر پہنچانے کا اہتمام بھی کر لیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک آخری حدیث نظر سے گزری میں نے اتار دی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 5 عذاب دیتا ہے، 5 چیزوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 5 عذابات دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے دریافت کیا، اللہ کے رسول 5 کے بدلے میں 5 کون سے عذاب آتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے، وعدوں کو توڑنا اس قوم کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا،
اللہ تعالیٰ اس قوم کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانکو، آج ہمارے دشمن ہم پر مسلط ہیں۔ اور جو قوم فرمایا کہ اللہ کے نازل کردہ حکموں کے خلاف فیصلے دیتی ہے عدالتوں کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں غربت اور فقر و فاقے کو عام کر دیتا ہے۔ نظر دوڑا دو غربت کتنی زیادہ ہے، نظر آ جائے گی۔ اور جو قوم بدکاری میں لگتی ہے، جس قوم کی بہن بیٹیاں جو ہیں بے پردہ پھرتی ہیں، جس قوم کی بہن بیٹیاں غیروں کا لباس اپناتی ہیں، جس قوم کی بہن بیٹیاں کھلے بال کر کے گھومتی ہیں، جس قوم کی بہن بیٹیاں ایسی خوشبوئیں استعمال کرتی ہیں کہ جس سے نامحرم ان کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر جوان جنازوں کو اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ نظر دوڑا دو نظر آ جائے گا۔ اور جو قوم ناپ تول کے اندر، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں خشک سالی پیدا کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نکال کر مستحق لوگوں کو نہیں دیتے، وہاں پر بارش کو روک دیا جاتا ہے۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، اعمالکم عمالکم، جیسے اعمال ویسے ہی سربراہان، جیسا اوپر جائے گا ویسے اوپر سے فیصلے آئیں گے۔ اس لیے بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرا حال دیکھ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او میرا بندہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اللہ تھوڑا ہی ظلم کر رہا ہے کوئی، تو جو بھیج رہا ہے وہ آ رہا ہے، تو جو بھیج رہا ہے وہ آ رہا ہے، وہ تیری طرف سے بے پردگی جا رہی ہے اور تو کہے کہ میں رحمتیں دے دوں، تیری طرف سے روزہ خوری جا رہی ہے اور تو کہے کہ میں برکتیں دے دوں، اور تیری طرف سے نمازوں کا چھوڑنا جا رہا ہے، تو کہے روزی میں برکت آ جائے، تیری طرف سے قرآن سے روح گردانی ہے اور تو کہے میرے حالات اچھے ہو جائیں، تو رب کا نافرمان بنا پڑا، تو کہے بیوی فرما بردار بن جائے، بچے فرما بردار بن جائے۔ یہ تو عین انصاف نہیں ہے۔ تیرے جیسے اعمال میرے پاس آتے ہیں ویسے ہی تیرا رب تیرے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تو ذرا سے، سارے نہیں، ذرا سے اعمال اچھے کر کے دیکھ، پھر اپنے رب کی رحمتیں برکتیں اور دیکھ کہ کس طریقے سے تیرا رب تیرے اوپر بہاروں کا نزول فرماتا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو بات دوسری طرف نکل گئی، جو فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ نے جس کو مالدار بنایا ہے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا کی قسم بسا اوقات آدمی غربت کی وجہ سے کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کافر تک بن جاتا ہے۔ ہم سال کی جماعت میں جب چل رہے تھے تو ہم جماعت کی نصرت پہ گئے چترال، ہمارے یہاں بیٹھے میں چترال میں ہم ایک ایسی جگہ پر گئے کہ جہاں پر فرمایا کہ صرف بجلی دینے کے لیے، ایک ایک گھر میں ٹی وی دینے کے لیے، ایک ایک مہینے کے راشن کے لیے لوگ جو ہے وہ فرمایا مسلمانی کو چھوڑ کر آغا خانیت کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ایک ایک مہینے۔ کیوں؟ بچوں کی بھوک نہیں برداشت ہو رہی۔ تو جن کو مال دیا ہے نا، خدا کی قسم بڑے نصیب والے ہو کہ اللہ نے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ بھری مسجد میں ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور رو رو کے لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، اس وقت اللہ کا شکر مناؤ کہ میرا مولا تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے اس کی جگہ نہیں کھڑا کیا، ورنہ میری کیسی ذلت ہوتی۔ جاؤ باہر نکلو، ہماری ماؤں، ہماری نانیوں دادیوں کی عمروں کی عورتیں پوری پوری رات روڈ پہ بیٹھ کے بھیک مانگتی ہیں، بیچاری وہیں سو جاتی ہیں، وہیں بھیک مانگتی ہیں۔ جوان بہن بیٹیاں بھیک مانگتی ہیں جن پر لوگوں کی گندی نظریں پڑتی ہیں۔ آج ہماری مائیں بہن بیٹیاں گھروں میں عزت سے بیٹھی ہیں، اس پر شکر مناؤ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا چھوڑ دو گے تو یہ ناشکری زبان کی نہیں، عملی ناشکری، اور اللہ تعالیٰ عملی ناشکری کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستوں سب کام کرنا، زکوٰۃ کو مت روکنا۔ فرمایا 3 آدمی سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، بعد میں آنے والے ہیں تو تھوڑا سن لیں۔ 3 آدمی، زبردستی عہدے پہ رکنے والا، تکبر کرنے والا فقیر، اور اپنے مال سے زکوٰۃ نہ دینے والا۔ ان سے تو رب بات بھی نہیں کرے گا، ان کو پہلے جہنم میں ڈالے گا، باقی گناہگاروں کا حساب بعد میں ہوگا۔ تو بات تو بہت لمبی ہے لیکن میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے اپنے دل کی گہرائیوں سے، خلوص سے اور خوشی سے اللہ ہی کے نام پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔